الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ پس ان لوگوں میں ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کتنے ہی اچھے یہ ہیں ساتھی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شہید چونکہ زندہ ہے اور اس سے اوپر جو درجے ہے صدیقین کا ہے، پھر انبیاء کا ہے، اور خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اس حوالے سے انسان زندہ ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی زندہ ہیں۔ ان کے مردہ کہنے میں ہماری عافیت نہیں ہے، چونکہ قرآن اور حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ کوئی چیز بھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں آتی ہے۔ تو سائنس نے یہی ریسرچ کیا ہے۔ انسان کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ نیوٹن کے قوانین میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کین چینج فرام ون فارم ٹو این ادر فارم، یعنی مادہ جو ہے نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، نہ اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ایک نہ تباہ کیا جا سکتا نہ پیدا کر، وہی ہے جو تباہ بھی کر سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے۔ جو اس نے پیدا کیا اس کو تباہ نہیں کر سکتے اور کسی کو پیدا بھی نہیں کر سکتے، بٹ کین چینج ون فارم ٹو این ادر فارم، بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل آ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ حیات اور موت کا سلسلہ تبدیلی ہے۔ انسان پیدا ہوا، قرآن کریم نے کہا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا وجود فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم مارے گا تمہیں وہ، ثم یحییکم، پھر قبر میں زندہ کرے گا، یعنی موت کے بعد زندہ کرے گا، پھر ایک حیثیت تک زندہ رہو گے وقت پر قیامت تک، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ تو انسان زندہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی زندہ ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھے، میں نے بڑے دلائل دیے ہیں آپ کو۔ اب سماعت فرمائیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، فارسی ہے، 261 ہجری کی بات ہے۔ فارسی میں یوں ہے کہ گبر را گفتن، کہ مسلمان شو گفت اگر مسلمانی ایست کے با یزید کنند من طاقت ندارم و نتوام کرد و اگر ایست کے شما کنید بدی ہیچ اختیار ندارم۔ اس فارسی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا، گبر را گفتن، آتش پرست سے بات کی کہ مسلمان شو، تو مسلمان ہو جا، یعنی تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، ہو جاؤ مسلمان۔ اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمانی اس کا نام ہے،
جو بایزید کے پاس ہے، حضرت بایزید بستامی کے پاس ہے رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمانی یہ ہے تو میں ایسا مسلمان بننے سے رہا، ان کا مقام بہت بلند ہے، میری رسائی نہیں وہاں تک، من طاقت نہ دارم، اور نہ ہی مجھ میں قوت ہے، وانا توانم، میری طاقت نہیں، میری رسائی نہیں، میں بایزید بستامی جیسا بن جاؤں، تو میں ایسا مسلمان بننے سے رہا، چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان تک میری رسائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر مسلمانی اسے کہتے ہیں جو تم لوگ کر رہے ہو، اگر مسلمانی اسے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں جو تم کر رہے ہو، تو اس سے میں کافر ہی بھلا۔ بات تو خیر اس کی غلط تھی، مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہو، وہ پھر بھی کافر پر بھاری ہے، کہ اس کی آخری ٹھکانہ، آخری منزل وہ جنت ہے گناہوں کا حساب کتاب کے بعد، اور کافر خواہ دنیا میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، نیکی کے یعنی کام کرے، وہ آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہی ہے۔ تو شرط ایمان جو ہے وہ جنت کا فیصلہ کرتی ہے، کافر جنت میں نہیں جائے گا، قرآن نے یہی کہا ہے۔ مطلب اس کا اصل یہ تھا کہ بات ویسے سمجھانے کی بھی آپ کو بھی مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان بننا ہے تو بایزید جیسا مسلمان بنو، انہوں نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت بایزید بستامی جیسا حق ادا کریں، ان جیسا ایمان لائیں، ان جیسا اخلاق رکھیں، ان جیسا معاملات ڈیل کریں، ان جیسی عبادات کریں، اور ہمارے لیے سب سے بہترین تو نمونہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی اتباع ہے، اور انہوں نے بھی انہی کی اتباع کی ہے نا، ان کی اتباع اتنی کی ہے کہ ایک کامل مرد مومن بن گئے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ مسلمان ہوتا ہے جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانی کی تربیت کی ہے، مسلمانوں کی تربیت کی ہے، تو پھر ایسی مسلمانی سے کافری اولا اگر یہ صفتیں پیدا نہیں ہوتی، وہ بہتر ہے جس میں اقرار بھی ہو اور انکار بھی ہو، پختہ اور مکمل مسلمان بننا چاہیے یا پھر جید قسم کا کافر ہونا چاہیے، انسان کے اختیار میں ہے نا، انسان کے یہ بات اختیار میں ہے۔ وہ پھر خوب کہا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ ہے تو بات بہت مشکل عزیزان گرامی قدر۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طرف دل ہو جائے، ایک طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے جو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول مقبول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ہم اطاعت میں ایک ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرے پیارے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت العالمین ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میں خالق ہوں، وہ میری برگزیدہ مخلوق ہیں، میں معبود ہوں، وہ میرے عبد ہیں برگزیدہ ترین، میں مسجود ہوں، وہ میرے ساجد ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی بات ہے، انسان اپنا عقیدہ مضبوط رکھے۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک طرف دل ہو جائے، ان کا ہو یا میرا ہو، ان کا ہو یا میرا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ وقت پورا ہونے کو ہے، اس چیپٹر کو میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں کلوز کروں گا، کلوز کر کے اس کے بعد جو بہت اہم ٹاپک ہے جو تصوف کی جان ہے، چونکہ ہمارا گروپ تصوف والا ہے، جو تصوف کی جان ہے اس میں ہم شرک کے لغوی معنی، شرک کے شرعی معنی، شرک کے اصطلاحی معنی یہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ عقیدہ پختہ ہو، شرک کی مختلف صورتیں کیا ہیں، یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، ہاذا شرک ہاذا شرک ہاذا شرک، شرک کا جو راگ الاپتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، شرک ہے کیا،
انشاءاللہ اگر آپ سمجھیں گے تو بڑا آسان ہے سمجھنا، اور جس کو سمجھ آ جائے وہی صوفی ہے، اور جس کو اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے وہ صوفی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وقت پورا ہوا، دعا فرما دیجیے میرے لیے، صحت بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے، بڑی مشکل سے درس کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ فضل کرے، آپ بھی فضل کرے، میرے بھی فضل کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔